السلام علیکم کلاس 7 کیسے ہیں، کیا حال چال ہے آپ لوگ؟ کلاس 7 میں نے آپ کو اس پرچم کے سائے تلے کے جو ہے نظم کی بلند خوانی بھی کروا دی، اور آپ کو جو ہے ہوم ورک یہ خوش خطی، الفاظ معنی اور سوال جواب بھی کروائے۔ اب جو ہے یہ ہے کہ بند کی جو ہے تشریح کرنی تھی ہمیں، اور اس کے آپ کی بک میں ہے، آپ وہ دیکھ لیجیے گا۔ تو اس میں کیا ہے کہ پاک وطن کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری، اپنی شان ہے اس کے دم سے یہ ہے آن ہمارا، اپنے چمن میں پھول اور شبنم ایک ہے، ہم ایک ہیں، سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اچھا، پہلے ہم کیا کریں گے کہ شعر کی تشریح جب ہم کرتے ہیں، میں پہلے آپ کو کروا چکی ہوں، حوالہ ضرور دیتے ہیں۔ حوالہ کا مطلب ہے کہ کہاں سے لیا گیا، یہ نظم ہے یا نثر ہے، اور اس کے رائٹر کون ہے یا اس کے شاعر کون ہے۔ تو آپ لوگ کو پہلے بھی کروا چکے ہیں اور آپ کو اتنا پتہ ہوگا۔ تو ہم پہلے کیا کر لکھیں گے، حوالہ میں کیا ہے، تو کس طرح لکھیں گے، مندرجہ بالا بند ہماری درسی کتاب میں شامل ہے، نظم اس پرچم کے سائے تلے سے لیا گیا ہے۔ اس کے شاعر کون ہیں، کلیم عثمانی ہیں۔ کلیم عثمانی ایک بلند پایہ شاعر تھے۔ انہوں نے وطن کی محبت سے سرشار ہو کر بہت ساری قومی نظمیں لکھی ہیں۔ یہ ان کا حوالہ ہو گیا، یہ حوالے لکھیے گا ان کے بارے میں، شاعر کے بارے میں بھی آپ نے لکھ لیا، اور سبق یا نظم کا نام بھی آپ نے دے دیا۔ اب ہم یہاں سے شروع کریں گے تشریح میں اس جو آپ کو بند ہے، بند کہتے ہیں دو سے زیادہ جب ہو تو اسے بند کہتے ہیں۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ ہمارا وطن بڑی قربانیوں سے حاصل ہوا ہے، یہ پاک وطن ہمیں جان سے بھی پیارا ہے، وطن کی عزت ہمیں جان سے بھی زیادہ پیاری ہے، اس وطن کی وجہ سے ہماری پہچان ہے، ہم سب کی عزت، شہرت، مقام سب اسی وطن کی وجہ سے ہے، اس وطن میں رہنے والے ہر طرح کے لوگ سب ایک ہیں، یعنی ان میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے یا اردو اسپیکنگ ہے، سب ایک ہیں، کیونکہ ہماری پہچان ہی وطن ہے، ہماری پہچان، ہمارا جو جھنڈا ہے وہ اس سے ہم پہچانے جاتے ہیں، ہم دنیا میں ہم اس سے نہیں پہچانے جاتے کہ ہم سندھی ہیں، ہم پنجابی ہیں یا مہاجر ہیں، ہم اپنے وطن کے نام سے، ہم اپنے وطن کے جھنڈے کے نام سے پہچان جاتے ہیں، اس کی آن بان شان کے لیے ہم سب باہر بھی جائیں تو ہم کیا کہلاتے ہیں کہ ہم ایک شہری ہیں۔ ہم کہاں کے شہری ہیں، پاکستان کے، ہمارا جھنڈا کیا ہے، ہمارے اس کے کلر، اس سے ہمیں پہچانا جاتا ہے۔ تو یہی کہہ رہا ہے کہ ہم سب کی خوشیاں اور غم سب جو یکساں ہیں، ایک جیسی ہیں، کیونکہ ہم سب اس وطن میں ایک ہیں، ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، یہاں کے رہنے والے کو سب کے جو ہے مسائل ایک دوسرے کے ساتھ ہی مل کر کے حل ہوتے ہیں۔ یہ شعر کی تشریح تھی، اور اس کے بعد ہے الفاظ کے جملے بنائیے۔ تو اس میں کیا ہے، سانجھی، دوسرا کیا ہے، چمن، تیسرا کیا ہے، دھارے، چوتھا کیا ہے، باہم، ہے نا، گگن، اور سرگم چھٹا کیا ہے، پہلا کیا ہے، سانجھی کس کو کہتے ہیں، ساتھ گاؤں میں رہنے والے لوگ، مثال دے رہی ہوں، گاؤں میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد کے سانجھی ہوتے ہیں، یعنی ساتھی ہوتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، یعنی کوئی بھی کسی قسم کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ نمبر 2 کیا ہے، چمن، چمن کسے کہتے ہیں، باغ کو، الفاظ معنی میں بھی دیکھ لیجیے گا۔ تو ہم چمن پہ جملہ کیسے بنائیں گے کہ وطن میں رہنے والے لوگ پھول کی مانند ہوتے ہیں، ہم سب کیا ہیں، پھول کے مانند، لیکن ہمارا وطن کیا ہے، چمن ہے، تو اور وطن کیا ہے، باغ کے مانند ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دھارے، پانی کی ایک دھار بہتی ہے جو گرتی ہے، تو اسی کو دھارے کہتے ہیں، دریا کے پانی کی دھار سمندر میں گرتا ہے۔ اچھا، یہ بھی جملہ ہو گیا۔ اور کیا ہے، باہم، دوستوں کو باہم مل کر رہنا چاہیے، یعنی آپس میں کلاس میں بھی ہم لڑتے رہتے ہیں بچے، تو دوستوں کو کیا کرنا چاہیے، مل کر کے رہنا چاہیے، باہم کہتے ہیں ایک ساتھ مل کر کے رہنے کو۔
ٹھیک ہے. اب آ گیا گگن. گگن آسمان کو کہتے ہیں. اب اس کا جملہ کیا ہوگا آسمان کا؟ گگن 14 تاریخ کے چاند گگن پہ جگمگاتا ہوا بہت خوبصورت لگتا ہے. یعنی آسمان پہ جگمگاتا ہوا چاند 14ویں کا بڑا ہی روشن ہوتا ہے، تو دیر سے نکلتا ہے لیکن بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے. وہ رات بڑی خوبصورت ہوتی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ سرگم. سرگم کہتے ہیں کہ موسیقار یا میوزیشین جو ہوتا ہے وہ میوزک وہ بناتا ہے، سر بناتا ہے، جس سے گانے کا سر نکلتا ہے. کہ ہر گانے کا آپ دیکھیں گے الگ الگ، دیکھیں گے آپ لوگ کہ الگ الگ سر ہوتا ہے، الگ الگ اسٹائل میں گاتے ہیں. تو یہ کون کرتا ہے؟ موسیقار بناتا ہے دھن کو نا، سر کو، سرگم کو. تو اسی سے پھر گانا بنتا ہے. موسیقار سر سرگم کا موجد ہوتا ہے. موجد ایجاد کرنے کو کہتے ہیں، بنانے کو کہتے ہیں. اچھا، دوسرا ہے محاورات کے جملے بنائیے. ایک تو وہ جملے ہو گئے. اب یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، دوسرا کیا ہے؟ محاورات. آنکھوں میں خون اتر آنا، اس کا مطلب ہے کہ شدید غصہ آنا. پھر کیا ہے؟ الو بنانا. یعنی الو بنانا کسے کہتے ہیں؟ بے وقوف بنانے کو کہتے ہیں. اس کے بعد ہے الو بنانا ایک الگ ہے، اپنا الو سیدھا کرنا. اپنا الو سیدھا کرنا یعنی اپنا مطلب نکالنا. ہم کیا کرتے ہیں کہ جب کسی سے مطلب نکالنا ہوتا ہے تو بڑے طریقے سے اس سے کام کرواتے ہیں اور پھر اپنا مطلب نکال لیتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں محاورے میں؟ الو سیدھا کرنا. پھر کیا ہے؟ ایک محاورہ ہے بات دل میں اتر جانا. یہ محاورہ ہے. کہتے ہیں کہ کیا بات کی ہے اس نے، اس کی بات میرے دل میں اتر گئی. تو وہ بات میرے دل میں اتر گئی، اور جو دل میں اتر جاتی ہے بات وہ سب سے زیادہ لوگوں کو پسند آتی ہے اور وہ یاد رہتی ہے ہمیشہ. تو بہت اچھی بات لگنا. اور کیا ہے؟ امید دلانا. امید دلانا کیا کہلاتا ہے؟ آس دلانا. آس امید ایک ہی چیز ہے. تو ہم جب کسی کو امید دلا رہے ہیں، اچھا میں یہ کام کر دوں گی، اچھا ایسے ہو جائے گا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ امید دلانا یا آس دلانا. اب اس پہ جملے بنائیے گا. یہ میں نے فل نہیں کیا، آپ کو مثال دے دی. جیسے اب مثال دے رہے ہوں، یہ آپ لوگوں کو خود کرنا ہے. آنکھوں میں خون اتر آنا. اب آپ اس طرح جملہ بنائیں گے آپ لوگ. جب میری چھوٹی بہن کو محلے میں ایک لڑکے نے، اس کے کلاس کے بچے نے پٹائی کی تو اس کو زخمی دیکھ کر کے میرے آنکھوں میں خون اتر آیا. یہ ہوا، یہ ایک جملہ بن گیا. دوسرا کیا ہے؟ الو بنانا، بے وقوف بنانا. تو ہم کیا کہیں گے کہ جب میں، آپ ایک جملہ سنیں. جب میں کتاب لینے کے لیے، خریدنے کے لیے گئی تو اس شخص نے مجھ سے زیادہ قیمت لے کر، مجھے اس بک کی قیمت کم تھی لیکن اس نے زیادہ قیمت لے کر مجھے الو بنا دیا. یہ ایک جملہ ہو گیا. اچھا، دوسرا ہے اپنا مطلب نکالنا. کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اپنے غرض کو استعمال کرتے ہیں اور اپنی ضرورت کے لیے، اپنے کام نکالنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، یعنی کام نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گیا. اور اس کے بعد ہے بات دل میں اتر جانا. کچھ لوگوں کی بات چاہے کچھ بھی کہی جائے اچھی نہیں لگتی انسان کو، وہ بالکل پسند نہیں کرتے انہیں. لیکن کچھ لوگوں کی بات اتنی پیاری ہوتی ہے، اتنی اچھی ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں تو وہ بات ایسی دل کو لگتی ہے یا دل میں اثر کر جاتی ہے کہ پھر وہ آپ کی بات ماننے کو دل چاہتا ہے، وہ کام کرنے کو دل چاہتے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ میں نے اتنے اچھے سے آپ سے بات کی تو میری باتیں آپ کے دل میں اتر گئی، یعنی اچھی لگ گئی. یہ جملہ میں نے سمجھا دیا ہے اور یہ آپ کو خود لکھنا ہے. تمام کام جو ابھی میں نے پڑھا ہے
اور کام کروائے، یہ سب اپنی کاپی میں کرے گا۔ سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 8 ہم قافیہ الفاظ لکھیے، اس میں لکھا ہوا ہے آپ کو صرف الفاظ لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، امید ہے کہ، اور باقی دوبارہ سے غور سے پڑھیے گا، غور سے سمجھیے گا، اور پھر کاپی میں صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین کام چاہیے۔ تو اس میں آپ کو بھی آپ اچھا کام کریں گے، اپنی کاپی کو مینٹین کریں گے، صاف ستھرا، بالکل صاف ستھرا کام کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں بھی نمبر ملے گا، جس طرح آپ کے بھی ایگزام میں بھی نمبر ملا ہے تو اس میں بھی۔ تو پلیز آپ لوگ خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔